ایران کی فضائی طاقت کے حوالے سے اور جو اسپیشلی یہ دعوے کیے جا رہے ہیں کہ 2 جہاز گرا دیے، ایک پائلٹ کو گرفتار کر لیا، وہ بھی F-35G اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والا. آپ سمجھتے ہیں کہ ایران کے پاس ایسے لڑاکا طیارے یا ایسے یہ میزائلز یا ایسا ڈیفنس سسٹم ہے جو امریکی ساختہ یہ جدید ترین جہازوں کو نشانہ بنا سکتا؟ کہا جاتا ہے ہسٹری میں پہلی بار ہوا، اگر یہ ہوا F-35 گرایا گیا ہے، جس کی فوٹیجز تو آ رہی ہیں. جی دیکھیں، میں نے خود فوٹیجز نہیں دیکھی، اور آج کل آپ دیکھیں تو بہت ساری فیک فوٹیجز بھی چل رہی ہیں میڈیا پہ. لیکن یہ کہنا کہ یہ گرا سکتے ہیں کہ نہیں، جب اس طرح کی جنگ ہو رہی ہوتی ہے تو فوگ آف وار میں کچھ بھی پاسبل ہوتا ہے. ٹھیک، تو اس لحاظ سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان کے ایران کے جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ابھی تک متحرک ہو، اور کافی سارا جو ہے، جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ ان کی میزائل اور ان کی نیوکلیئر کو نقصان تو پہنچا ہے، لیکن اتنا نقصان نہیں پہنچا ہوگا کیونکہ ان کی بہت زیادہ انڈر گراؤنڈ بنکرز میں ان کی جتنی بھی سٹوریج ہے وہ بہت زیادہ ہمیشہ سے اس میں رہی ہے. ان کے UAVs وغیرہ جو ہیں، ان کے جو ایئر ڈیفنس کے باقی میزائلز ہیں، وہ بھی سٹوریج میں رہتے ہیں اور کافی ڈیپ انڈر گراؤنڈ اور ماؤنٹین ایریا میں 1/2 کلومیٹر کی ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے. 1/2 کلومیٹر کی ڈیپتھ بتائی جا رہی ہے. جی، تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کچھ ایئر ڈیفنس سسٹم ضرور متحرک ہوگا، اور انہوں نے پچھلے عرصے پہلے کچھ رشیا کے ساتھ S-400 کا بھی کانٹریکٹ کیا تھا، اور اگر وہ ان کے موجود تھے تو پاسبلٹی ضرور ہے کہ وہ ان جہازوں کو گرا سکتے ہیں. جہاں تک ان کی ایئر فورس یا ان کے جہازوں کا تعلق ہے تو اس میں کوئی بھی ایسا جہاز نہیں ہے جو کہ ایون 4th جنریشن ہو. تو ان کے جو ہیں جنرلی جو پرانے F-14s رکھے ہوئے ہیں انہوں نے امریکنز کے، جو ان کے پاس موجود ہیں ارلی 70s کے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس MiG-29 ہے. سو ایز سچ کوئی بہت اچھا جہاز نہیں ہے ان کے پاس، یا میزائل ایسا نہیں ہے جو کہ بہت کیپیبل ہو. مگر یہ کہ ان کے پاس سرفیس ٹو ایئر میزائل ایسے ضرور ہیں جو کہ ایئر ڈیفنس کے لیے استعمال ہوتے ہیں اور جو جہازوں کو گرا سکتے ہیں. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح میں نے کہا کہ فوگ آف وار میں کسی طرح سے بھی پاسبل ہو سکتا ہے کہ کچھ اپنے ٹارگٹنگ بھی ہو سکتی ہے، کوئی ایسے میزائل بھی لگ سکتے ہیں جو نیبرنگ کنٹریز میں سے جس طرح سے چل رہے تھے. تو جہازوں کے گرنے کا مطلب جو ہے اس کو کنفرم تو کیا جا سکتا ہے تھرو سیٹلائٹس بھی، لیکن میرے پاس کوئی مصدق رپورٹ ایک کوئک انالیسس کر دیں اس سچویشن پہ ہے سر. آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیے کہ کیا پرٹیکولر امریکہ اور اسرائیل ایک رجیم چینج آپریشن چاہ رہے ہیں ایران میں، جس طرح ماضی میں انہوں نے بہت سے ممالک میں کیا، ادھر لیبیا میں کیا، ادھر عراق میں کیا، ایون افغانستان میں کیا. یہ تمام چیزیں انہوں نے کی کیونکہ جس طریقے سے اس قیادت کو نشانہ بنایا گیا، چاہے ملٹری ہو، چاہے جوہری طاقت رکھنے والے جو سائنسدان ہو. کیونکہ آج نیتن یاہو صاحب کا جو ویڈیو پیغام آیا، انہوں نے ایرانی عوام سے ڈائریکٹ مخاطب ہو کے کہا کہ پلیز اٹھ کھڑے ہو اس سامراج کے خلاف یا اس آمر رہنما کے خلاف. اس سے کیا مطلب لیں ہم؟ جی، بہت عرصے سے یہ امریکہ کی خواہش ہے اور اسرائیل کی بھی خواہش ہے، اور کچھ میرے خیال میں جو ہمارے مسلمان کنٹریز جو کہ نیبرز ہیں ان کی بھی خواہش ہے کہ یہ جو رجیم ہے اس وقت آیت اللہ کی، اس کو چینج کر کے، جو ریولیوشن آئی تھی 1979 میں، اس کو چینج کر کے کوئی لبرل گورنمنٹ لائی جائے کہ جن کی وجہ سے جب یہ رضا شاہ پہلوی صاحب کو انہوں نے کیا تھا، اور اب ان کے بیٹے کو وہ چاہ رہے ہیں کہ اس کو کسی طرح سے پلیس کیا جائے اور رجیم چینج کی جائے. یہ خواہش بھی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے کافی سارے اپنے انسائڈرز ایران میں رکھے ہوئے ہیں جن کو جو اس پولیٹیکل چینج کے لیے جن کو استعمال کر رہے ہیں، اور جنہیں انہوں نے ابھی جب یہ اٹیک ہوا ہے تو اس کے لیے بھی استعمال کیا ہے. یہی انسائڈرز تھے جنہوں نے انٹیلیجنس دی اور ایکوریٹ انٹیلیجنس دی، جس کی وجہ سے ٹارگٹنگ ہوئی. تو وہ ڈیفینیٹلی چاہیں گے کہ جو ابھی پریزنٹ رجیم ہے، جسے وہ ملا رجیم کہتے ہیں، اس کو چینج کر کے کوئی لبرل رجیم لے کر آئیں. بٹ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ رجیم کتنی اچھی رہے گی ہمارے لیے بھی اور ریجن کے لیے بھی. تو پریکٹیکلی پرو اسرائیل اور پرو امریکن رجیم کین آلسو بی مطلب ہیلپفل فار پرو انڈین